الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ قال اللہ عز وجل فی کتابہ العزیز ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنقا۔ ہمارے معاشرے کے اندر سب سے بنیادی چیز جس کا شکوہ اور گلہ ہر انسان کے منہ سے سننے کو ملتا ہے وہ یہی ہے کہ ہمارا کاروبار، ہمارا ذریعہ معاش، ہماری معیشت وہ تنگ پڑ چکی ہے، وہ پورا نہیں ہوتا، کمانے والے زیادہ ہیں، کھانے والے کم ہیں، اخراجات زیادہ ہیں، کھانے کے اندر برکت نہیں ہے۔ تو ہر بندے کے منہ سے یہ شکوہ سننے کو ملتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر اسی شکوے کا جو باب ہے، اسی شکوے کی جو وجہ ہے وہ بتلاتے ہیں کہ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنقا، کہ جو بندہ ہمارے ذکر سے، ہمیں یاد کرنے سے اعراض کرتا ہے، ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ جو بندہ ہمیں یاد کرنے سے، ہمارے ذکر سے اعراض کرے گا، ہم اس کی معیشت کو اس کے اوپر تنگ کر دیں گے۔ اور معیشت کس کے اوپر فراغ ہوگی، معیشت کس کے لیے کھلے گی، رزق کس کا کھلے گا، کس کے لیے اللہ آسمان اور زمینوں کے اندر سے رزق کے دروازے کھولے گا۔ اللہ کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ جو بندہ اللہ سے ڈرے گا، اللہ سے تقوی اختیار کرے گا، جو بندہ اللہ سے ڈرنے والا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسے راستے بنا دے گا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، بندہ گمان بھی نہیں کر پائے گا، وہاں سے اللہ اس کو رزق عطا کرے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر بلکہ ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کہ اگر آسمان اور زمین کے اندر یہ بستیوں والے، یہ جو لوگ زمین کے اندر رہ رہے ہیں، اگر یہ اللہ کے اوپر ایمان لے آئیں، اللہ سے ڈر جائیں، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ہم ان کے اوپر آسمان اور زمین سے رزق کے دروازے کھول دیں گے۔ اللہ کہتا ہے زمینوں سے بھی رزق ملے گا، آسمانوں سے بھی رزق ملے گا۔ کرنا کیا ہے؟ آمنوا واتقوا، اللہ کے اوپر ایمان لانے کے بعد پہلی چیز تقوی اختیار کرنا ہے، اللہ سے ڈرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو یہ نصیحت کی تھی نا، اتق اللہ حیثما کنت، تو جہاں بھی ہو اللہ سے ڈرتے رہنا۔ تو محترم ساتھیو، تقوی اختیار کرنے سے رزق کے اندر فراخی ملتی ہے، رزق کے اندر اضافہ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسی ایسی جگہوں سے رزق عطا کرتے ہیں کہ بندے کا گمان بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتا۔ پہلی چیز کہ اللہ کو یاد کرنے سے رزق بڑھتا ہے، دوسری چیز تقوی اختیار کرنے سے رزق بڑھتا ہے، تیسری چیز اللہ کے اوپر توکل کرنے سے رزق کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اللہ کے اوپر ایسے ہی مان لے آؤ، ایسے اللہ کے اوپر توکل کر لو جیسے جیسے پرندے توکل کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ تمہیں ایسے رزق دے گا جیسے وہ پرندوں کو رزق دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو انکم توکلون علی اللہ حق توکلہ یرزقکم کا رزق الطیر، اللہ تمہیں ایسے رزق عطا کرے گا جیسے وہ پرندوں کو رزق عطا کرتا ہے۔ کہ پرندوں کا کوئی بزنس، کوئی کاروبار، کوئی چیز نہیں ہوتی، کوئی کمپنی کے اندر جاب نہیں ہوتی، صبح کو نکلتے ہیں، شام کو خود پیٹ بھر کر کھانا کھا کر واپس لوٹتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے بھی لے کر آتے ہیں۔ تو تیسری چیز ہے وہ ہے اللہ کے اوپر توکل کرنا۔ توکل کرنے کے اندر رزق کے اندر اضافہ ہوگا، رزق کے اندر برکت آئے گی۔ چوتھی چیز جس کے کرنے سے انسان کے رزق کے اندر برکت ہوتی ہے، معیشت مضبوط ہوتی ہے، انسان کا کاروبار بڑھتا ہے، انسان کا رزق بڑھتا ہے، وہ یہ ہے کہ بندہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے، اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ابن آدم انفق علیک، ابن آدم تو میرے راستے میں خرچ کر، میں تیرے اوپر خرچ کروں گا، تو میری راہ میں خرچ کر، میں تیرے لیے خرچ کروں گا، میں تیرے اوپر خرچ کروں گا۔ اور قرآن کریم کے اندر بھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ اللہ کے راستے میں 1 روپیہ 1 آنا خرچ کرتا ہے، وہ اس بالی کی طرح ہے جو 7 خوشے اگاتی ہے، اور ہر خوشے کے اندر 7 بالیاں ہیں، اور اس طرح یہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو وہ بندہ جو اللہ کے راستے کے اندر چند روپے، چند چیزیں خرچ کرتا ہے، اللہ پھر اس کو بڑھاتا چلا جاتا ہے۔
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ما نقصت صدقۃ من مال، کہ صدقہ کرنے سے مال کے اندر کمی نہیں آتی، وما زاد اللہ عبدا بعبد، آگے لمبی حدیث ہے۔ تو صدقہ کرنے سے مال میں کمی نہیں آتی، صدقہ کرنے سے رزق کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔ پانچویں چیز اور آخری چیز جس کے کرنے سے رزق کے اندر اضافہ ہوگا، آپ کے اوپر رزق کی جو تنگی ہے، جو معیشت کی تنگی ہے، کاروبار کی تنگی ہے، وہ ختم ہوگی۔ وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب ان یبسط له فی رزقہ وینسأ له فی اثرہ، جو بندہ یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے رزق کے اندر اضافہ کر دیا جائے، اس کی عمر کو دراز کر دیا جائے، فلیصل رحمہ، اس بندے کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ جو بندہ یہ خواہش رکھتا ہے کہ جو بندہ اس کی یہ خواہش ہے اس کا رزق بڑھ جائے، وہ مرنے کے بعد بھی لوگوں کی زبانوں اور دلوں کے اندر زندہ رہے، اس کے نشان قدم دیر تک باقی رہیں، وہ بندہ کیا کرے؟ فَلْيَصِلْ رَحِمَ، اس بندے کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ تو ہمارے معاشرے کے اندر ہر شخص اس چیز کا شکار ہے کہ ہمارے گھروں کے اندر برکت نہیں ہے، ہمارے کھانوں کے اندر برکت نہیں ہے۔ آخری چیز جس کو کرنے سے انسان کے رزق کے اندر برکت آتی ہے وہ یہ ہے کہ بندہ ایک دوسرے کو دعائیں دے، بندہ ایک دوسرے کو کھانے کے اضافے کی دعائیں دے، برکت کی دعائیں دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میزبان کے لیے دعا سکھائی ہے کہ جو بھی کوئی مہمان کسی میزبان کے پاس کھانا کھائے تو اس کے لیے یہ دعا کرے اللہم بارک لہم فیما رزقتہم واغفر لہم وارحمہم، کہ اللہ تمہارے رزق کے اندر برکت کا نزول فرمائے۔ آج ہم نے یہ دعائیں بھلا دی ہیں، مہمان کے گھر کھانا کھانے جاتے ہیں تو اس کے اندر نکتہ چینیاں کرتے ہیں بجائے اس کے کہ دعا دینے کے۔ اگر ہم بھی دعا دیں اور ہمارے گھر مہمان آئے وہ بھی دعا دیں، محترم ساتھیو ایسا کرنے سے رزق کے اندر اضافہ بھی ہوتا ہے، رزق کے اندر اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، آپ کی جو معیشت کی تنگی ہے وہ ختم ہوتی ہے، اور آپ کے اوپر جو رزق کے اللہ تعالیٰ نے دروازے بند کر رکھے ہیں وہ اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان سے کھول دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہ سارے کام ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے رزق کے اندر برکتوں کا نزول فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔